السلام علیکم۔ تمہیں سکون نہیں ہے بلی، نہ خود چین سے رہتی ہو نہ مجھے رہنے دیتی ہو۔ مسلسل بجتے موبائل نے اسے علینا کی ویڈیو کال لے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ گھر میں اکیلے اداس اور بور ہو رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر آپ کو یہاں کی رونقوں میں شامل کر لیا جائے۔ وہ اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر شوخی سے بولی۔ میں کیوں ہونے لگا اداس اور بور؟ میں اپنے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اس نے اپنے قلم کو انگلیوں کے درمیان بڑے سٹائل سے گھماتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اور ایگزام کی تیاری؟ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنستی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معاذ بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑا۔ وہ سچ مچ کسی امتحان کی تیاری نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ہالی ووڈ کی ایک ایکٹریس کا سکیچ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کوشش خاصی حد تک کامیاب بھی تھی۔ دیکھیں صوبیا آپی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، پورے خاندان میں ایک لڑکی بھی نہیں جو ان سے زیادہ پیاری لگ سکے۔ علینا نے ایک دم موبائل کے کیمرے کا رخ بدل دیا۔ اب وہ سکرین پر مہندی کے تھال میں لگی موم بتیوں کو روشن کرتی صوبیا کو دیکھ سکتا تھا۔ کاہی سبز رنگ کے ہلکے کام والے لباس میں اپنی دراز زلفوں کو کھولے وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ علینا اپنے دعوے میں بالکل درست ہے۔ صوبیا یوں بھی خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، اور اس وقت موقع کی مناسبت سے تیار اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے آگے کسی کا چراغ جلنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے نا، بس اسی لیے میں کہتی ہوں کہ سب باتوں کو ایک طرف رکھیں اور پھپھو سے بات کر کے صوبیا آپی کی بکنگ کروا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بازی مار جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس نے صوبیا پر معاذ کی نظروں کا ٹھہرنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے مزید شوخ ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ دادی اماں مت بنو اور ذرا امی سے میری بات کروا دو۔ صوبیا آپی کے لیے رشتہ دینے کی بات کریں گے؟ وہ اس کے جھڑکنے کا برا منائے بغیر اسے چھیڑنے لگی، لیکن اسکرین پر متحرک منظر سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آ چکی ہے۔ انہیں سمجھاؤں گا کہ جب تک اس پنجے مارنے والی بلی کو گھر سے نہ نکال دیں تب تک بہو لانے کا سوچئے گا بھی نہیں۔ ایسی بات ہے تو جائیے، نہیں کرواتی آپ کی امی سے بات۔ وہ روٹھ گئی اور روٹھے ہوئے انداز میں ہی الٹے قدموں ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ معاذ یہ دیکھ کر ہراساں ہو گیا کہ اس کے پیچھے سوئمنگ پول ہے۔ رک جاؤ علینا، رک جاؤ، پانی میں گر جاؤ گی۔ وہ چیختا ہوا بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کو یوں پھیلایا جیسے اسے پکڑ لینا چاہتا ہو، لیکن وہ اس کے پاس تھا ہی کہاں جو اسے گرنے سے بچا پاتا۔ علینا میری گڑیا، وہ کربناک انداز میں اتنی زور سے چلایا کہ خود اپنے ہی چلانے سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر اسے تنگ و تاریک ماحول کو پہچاننے کے لیے چند لمحے لگ گئے۔ وہ کرائے کی اس کھولی میں تھا جہاں گل خان کی کھولی کو چھوڑ کر 2 دن پہلے منتقل ہوا تھا، اور اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، ایسا خواب جو اصل میں حقیقت ہی تھا۔ خاندان کی ایک شادی کے موقع پر سچ مچ علینا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں بس وہ ڈر گئی تھی، اور معاذ سے ملاقات ہونے پر بھی اس واقعے کو یاد کر کے اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس وقت بھی علینا کے آنسوؤں نے اسے بے حد تکلیف دی تھی، اور وہ بہت دیر تک پچھتاتا رہا تھا کہ وہ اس تقریب میں شرکت کرنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو کبھی اپنی بہن کو گرنے نہیں دیتا۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بچا سکا میری گڑیا۔ اس بھیانک اور بے کراں سمندر میں ڈوبتے ہوئے تم نے مجھے پکارا تو ہوگا، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ کو تھامنے کے لیے پھیلے تو ہوں گے، لیکن نہیں، شاید تم تو اس ظالم سمندر کا حصہ بننے سے پہلے ہی کئی حصوں میں منقسم ہو چکی ہوگی۔ 2 دن کی تنہائی نے اسے ذہنی طور پر ایک بار پھر وہیں لا کھڑا کیا تھا جب پہلی بار فراز نے اسے علینا اور باقی گھر والوں کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی صوبیا کو تیزاب گردی کا نشانہ بنائے جانے کی خبر بھی تھی۔ وہ جس کے حسن کے سامنے سب کے چراغ گل ہو جاتے تھے، آئینے میں اپنا مسخ شدہ چہرہ دیکھتی ہوگی تو کس اذیت سے گزرتی ہوگی۔ اس کو تڑپانے کے لیے کوئی ایک اذیت یا تکلیف نہیں تھی۔ امی کی موت، سعد کا اغوا، اس کی ایک گردے سے محرومی، گھر کا شیرازہ بکھر جانا، اور اب سب کچھ کھو دینا، کوئی ایک واقعہ تو نہیں تھا جسے وہ بھول جاتا، اور سونیا اس سے کہتی تھی کہ سب بھول کر دنیا کے کسی گوشے میں چھپ کر اپنے لیے نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ وہ جب سے اس کھولی میں آیا تھا بار بار سونیا سے ہونے والی ملاقات، مشورے اور اپنی تکالیف کا خیال آتا رہتا تھا۔
وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ سونیا پر اعتبار کرنے یا نہ کرنے کے متعلق بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے پیاروں کو تکلیف دینے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ بہت دیر تک ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑایا اور گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے بستر کو چھوڑ دیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ کھولی سے باہر جا رہا تھا۔ اس کا رخ اس قریبی ڈھابے کی طرف تھا جہاں چائے سمیت دن کے 3 اوقات کا کھانا آرام سے مل جاتا تھا۔ چائے ڈھابے پر پہنچ کر اس نے لپک لپک کر آرڈر لیتے چھوٹے سے کہا اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ طبیعت اتنی مکدر ہو رہی تھی کہ ناشتے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ چائے بھی وہ اپنے دکھتے سر درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے پینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں میڈیکل سائنس چائے سے سر درد کا ٹھیک ہو جانا تسلیم کرتی ہے یا نہیں، لیکن پاکستانیوں کی اکثریت کی طرح وہ بھی سر درد کے علاج کے لیے چائے کو اکسیر سمجھتا تھا۔ ذرا چل کر گل خان کا حال احوال لیتے ہیں۔ چائے پی چکنے کے بعد طبیعت ذرا بحال ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا اور اس کریانے کی دکان پر جا پہنچا جس کا مالک دکان پر موجود لینڈ لائن فون پر رقم کے عوض کال کروا دیتا تھا۔ آج اس نے احتیاطاً موبائل فون کا استعمال ترک کر دیا تھا، اس لیے اس طرح کی سہولت اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ کیا حال ہے گل خان؟ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد اسے گل خان کی ہیلو سننا نصیب ہوئی تو اس نے پوچھا، حال وال کا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کون بولتی ہے؟ ہمارا ہانڈی چولہے پر رکھا ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو وہ کالا یووا ہماری جان کھا لے گا۔ بہت نخرا مخرا ہے سالے کا۔ اس کو سمجھانا تھا کہ خان ہو اور گڑبڑ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ گل خان کا مخصوص سادہ لب و لہجہ سن کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی اور اعصاب پر طاری تناؤ خود بخود کم ہونے لگا۔ وہ کچھ نہیں سمجھتی ہے، الٹا سارا دن ہم کو سمجھاتی رہتی ہے۔ کیا سمجھاتی رہتی ہے؟ اس نے بھی گل خان کا ساتھ دیتے ہوئے کالے خان کے لیے مذکر کی بجائے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ بولتی ہے اتنا تیل مت ڈالو، رادھا دیوی ڈائٹنگ کرتی ہے، گوشت کی بجائے سبزی کے کوفتے بناؤ، سویٹ ڈش میں میٹھا ہلکا رکھو، پلاؤ بریانی سے زیادہ مختلف قسم کی سلادیں بنانا سیکھو، مرچی کم ڈالو اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سچ بولو، کو تو ایسا لگتی ہے کہ کوئی نئی بیاہتا عورت ہے جس کو سارا ٹائم سسرال والوں کی پسند ناپسند پر لیکچر ملتی رہتی ہے۔ اس نے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے خان، بولو تو پولیس کو بھجواؤں تمہاری مدد کے لیے۔ پہلی دفعہ میں گل خان اس کی آواز شناخت نہیں کر سکا تھا اور پھر وہ اس کی گفتگو کا لطف لینے کے لیے خود ہی جان بوجھ کر قدرے بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا، اس لیے ابھی تک وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کا مخاطب کون ہے، لیکن اپنی فطری سادگی کے باعث اس کی گفتگو میں ذرا الجھ گیا تھا۔ خان کی اس سادگی نے سونیا کی کھولی پر آمد والے دن خوب تماشا لگایا تھا۔ اس روز سونیا کے جانے کے بعد وہ کھولی سے باہر نکلا تھا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ خان کا گریبان پھٹا ہوا ہے اور چہرے پر خون ہے۔ البتہ جو لوگ اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر لیے چلے آ رہے تھے ان کا انداز دوستانہ تھا۔ بولتی ہے کو چھوڑ دو، اس خانہ خراب کا چھوڑے گا نہیں۔ اس کو بتا کر رہے گی کہ پٹھان کا بچہ کی بازوؤں میں کتنا دم ہوتی ہے۔ پکڑنے والوں کی نسبت خان کا انداز خاصا جارحانہ تھا اور وہ بار بار ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے معاذ آگے بڑھا اور سب سے مشترکہ سوال کیا تھا۔ وہ ادھر محلے کا ایک لفنگا ہے، اس سے بڑھ گئے تھے خان صاحب، انہوں نے اس کا سر پھوڑا اور اس نے ان کا منہ توڑا۔ بات زیادہ نہ بڑھے اس لیے ہم لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا، لیکن خان جی سخت ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں فل فائٹ کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ ایک شخص نے صورتحال اس کے گوش گزار کی۔ لونڈیا تھی ہی ایسی کہ اس کے لیے سر پھٹول کرنا بنتا ہے۔ مجمع میں سے کسی نے تمسخرانہ لہجے میں ہانک لگائی تھی اور معاذ کو کچھ صورتحال کا ادراک ہونے لگا تھا، لیکن خان اس جملے کو سن کر کچھ اور بھی طیش میں آ گیا تھا۔ چھوڑے گا نہیں تم کو خانہ خراب، تمہارے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ وہ لوگوں کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنے لگا۔ بند کرو یہ تماشا خان اور چلو میرے ساتھ۔ معاذ نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اسے سخت لہجے میں یہ حکم دیا تو وہ کچھ چونک کر ساکت ہو گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ اسی سخت لہجے میں حکم صادر کر کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ہولی کی طرف لے گیا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ ہجوم میں سے کسی کی ان کے پیچھے آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔
یہ سب کیا تھا؟ کھولی میں پہنچ کر اس نے سخت لہجے میں گل خان سے دریافت کیا تھا۔ وہ خانہ خراب ٹپوری لوگ بی بی کو چھیڑتی تھی، ہم سے برداشت نہیں ہوا تو ہم ان کو مزہ چکھا دیا۔ ہونٹ سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے اس نے فخریہ اپنا کارنامہ بیان کیا تھا۔ وہ بی بی تمہاری کون لگتی تھی جس کی خاطر یہ سب کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے خان سے دریافت کیا تھا۔ ہمارا کوئی نہیں لگتی تھی، پر آپ کی تو مہمان تھی نا، نہ بھی ہوتی تو ماں بہن تو سب کا سانجا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے پوری طرح مطمئن تھا، لیکن اس کے رویے سے قدرے خائف ہو گیا تھا۔ اس ماں بہن نے کیا تم سے مدد کی درخواست کی تھی؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو مگر خان کے پاس یکدم ہی اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر چکا ہے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ تو کسی بھی آواز پر کان دھرے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر اطمینان سے روانہ ہو گئی تھی۔ احمق انسان، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی جسے تم اپنی ماں بہن کے عہدے پر فائز کر کے اس کی مدد کرنے چلے تھے۔ وہ اتنی خطرناک عورت تھی کہ اگر اسے اپنے چھیڑنے کی کوئی پرواہ ہوتی تو 2 منٹ میں انہیں تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس نے سونیا کی حقیقت خان کے گوش گزار کی تو اس کا منہ کھل گیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے آس پاس کوئی دوسری گاڑی یا کوئی ایسا شخص دیکھا جو تمہیں مشکوک لگا ہو؟ معاذ نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے اصل موضوع چھیڑ دیا۔ نہیں، وہ ایک دم اکیلی آئی تھی۔ ہم نے اس کے پاس تو کیا دور دور تک بھی کوئی مشکوک بندہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میری بات غور سے سنو۔ ہم نے ابھی اور اسی وقت یہ کھولی چھوڑنی ہے۔ میں تمہیں ایک کوٹھی کا پتہ دوں گا، وہاں تم کالے خان نامی شخص کو اپنا نام بتانا اور میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ میں کوشش کر کے تم سے رابطے میں رہوں گا، لیکن میں تمہیں اپنا پتہ یا فون نہیں دوں گا۔ کیوں، کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ خان نے برا مانتے ہوئے کہا۔ بھروسہ ہے یار، لیکن ابھی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں سے نکل کر کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گا تو پھر رابطہ کروں گا۔ اس نے خان کو بہلایا۔ یہ بستر اور برتن وغیرہ یہیں چھوڑ دو، بس کپڑے اور ذاتی اشیاء ساتھ رکھ لو۔ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں ضرورت کا سب سامان مل جائے گا۔ دل لگا کر دیانتداری سے کام کرتے رہنا۔ کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے بے ایمانی کا سوال ہی نہیں۔ خان نے اس کی ہدایت پر سینہ ٹھونک کر جواب دیا، اور معاذ جانتا تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس روز خان کو کوٹھی کی طرف روانہ کرتے ہوئے اس نے راستے میں اس سے سم ماں ایک چھوٹا موبائل سیٹ بھی دلوا دیا تھا، اور اب اسی موبائل پر اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کال لمبی ہو گئی ہے جناب، ٹائم کا دھیان رکھنا، میں ہر منٹ کے حساب سے چارج کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں زیادہ پیسے لینے کا الزام لگا کر رونا ڈال دو۔ گاہکوں کو نمٹاتے کریانہ سٹور والے نے درمیان میں اسے ٹوک کر یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دے کر اپنی توجہ گل خان کی طرف مبذول کر لی۔ وہاں گل خان اپنی گل افشانیوں میں مصروف تھا۔ پولیس غریب کا ساتھ کب دیتی ہے؟ ہم اس سے مدد مانگے گا تو وہ ہماری تھوڑی سنے گی، وہ اس کالے دیو کا ہی سنے گی جو پری جیسی رادھا دیوی کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ بری بات ہے گل خان، کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس بار اس نے سنجیدگی اختیار کی۔ بات تو آپ کا ٹھیک ہے یار، بس ہمارا دل جلا ہوا تھا اس لیے ہم ایسا بول دیا۔ وہی اس کی طبیعت کی سادگی تھی کہ فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ساتھ ہی دماغ نے بھی شاید کام شروع کر دیا، اس لیے چونکتے ہوئے بولا، تم اتنی دیر سے ہم کو باتوں میں لگا کر رکھا ہے، پر ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا کہ تم کون بولتی ہے۔ تم نے اپنا موبائل نمبر کس کس کو دے رکھا ہے؟ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیا ہے، ہم کو نمبر معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو معاذ صاحب کو ہی۔ روانی سے بولتے بولتے اسے یکدم بریک لگے۔ آپ معاذ صاحب بات کرتی ہے؟ آواز میں ایک جوش سا تھا۔ شکر ہے پہچان گئے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ مرچ مسالوں کا حساب رکھتے رکھتے مجھے ہی بھول گئے ہو۔ معاذ ہنس پڑا۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، آپ کے فون کے انتظار میں تو اب موبائل اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم انتظار کر رہے ہوگے، اسی لیے تمہیں کال کی ہے۔ معاذ کو اس کے خلوص پر پورا بھروسہ تھا۔ ہم آپ کے لیے بہت پریشان تھی، آپ خیریت سے تو ہونا؟ اس کے لہجے میں حقیقی فکر مندی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں، بس ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے،
सोचा तुमसे पूछ लूं कि क्या पका रहे हो। हम दोपहर के खाने की तैयारी में हैं, आप आ जाओ इधर। आप जो हुक्म करेगी हम आपके लिए बना देगी। अभी तो वैसे दीवानी हंडिया बनाती है। अजीब देव मिली है हमको जो गोश्त की बजाय सब्जी खाती रहती है। खान वहाँ के मेन्यू से सख्त नाराज़ था। माज जानता था कि राधा सब्जी खोर थी और अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए मखसूस डाइट प्लान पर अमल करती थी। अगरचे वो कोठी में बहुत कम आती थी, लेकिन काले खान की कोशिश होती थी कि रोज़ाना का मेन्यू उसकी पसंद के मुताबिक ही तरतीब दिया जाए। रांझा रांझा करते मैं आप रांझा हो गई वाली बात उस पर सादिक आती थी। उसने अपनी पसंद नापसंद तक राधा की पसंद के ताबे कर रखी थी, इसीलिए वही कुछ खाता पीता और पकवाता था जो राधा को पसंद था। हाँ, उसकी मौजूदगी के दिनों में मेहमानदारी की अखलाकियात का ख्याल करते हुए उसके लिए खसूसी एहतमाम करवाता था, और कभी कभी उसके इसरार पर बद परहेज़ी करते हुए खुद भी वो डिश चख लेता था। ऐसा करो, काले खान से बोलो कि आज माज साहब ने मटन कढ़ाई बनाने का हुक्म दिया है। मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनाओ और ऐश करो। उसे अंदाज़ा हो गया था कि खान गोश्त की कोई डिश ना पकने की वजह से बदमज़ा हो रहा है। वैसे तो वो ऐसा बंदा था कि सिर्फ प्याज से रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता था, लेकिन एक वसाइल से माला माल घर में उसे ये तंगी खटक रही थी। आप खाने पर यहाँ आ रही है साहब? गुल खान ने खुश होकर उससे तस्दीक चाही। इतने सवाल क्यों करते हो यार, जो कुछ कहा है वो करो और मौज उड़ाओ। उसने गुल खान के सवाल को टाला। हम साथ में बेसन का हलवा भी बना लेगी। वो अपनी खुशी में मस्त था। जो जी चाहे करो, मगर अब मुझे इजाज़त दो, काल बहुत लंबी हो गई है। उसने जवाब दिया और रस्मी इख्तितामी जुमले बोलकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शुक्र था कि गुफ्तगू में मगन होकर खान को उससे एड्रेस मांगने का ख्याल नहीं आया था और वो कोई झूठा बहाना बनाने से बच गया था। करियाना स्टोर के मालिक को इस काल के मुंह मांगे दाम अदा करके वो यूं ही बहुत दूर तक पैदल चलता चला गया। दिमाग में बेशुमार सोचें थीं, लेकिन फ़िलहाल करने को कोई काम नहीं था। सोनिया ने उसे उलझन में डाल दिया था। पिछले हालात को देखते हुए वो उस पर एतबार नहीं कर सकता था, लेकिन गैर इरादी तौर पर एतबार करना भी चाहता था। इसीलिए उसकी तरफ से इश्तहार छपवाए जाने तक कोई भी कदम उठाने से गुरेज़ां था। हाँ, ये ज़रूर सोच रहा था कि देवा से राब्ता करके आलम शाह और सरमद के सिलसिले में बात करे। उसे समझाए कि अगर उसने फिरदौस की खातिर उसका इतना साथ दिया था, तो फिर उसी की खातिर आलम और सरमद को गैर मशरूत तौर पर उसके हवाले भी कर दे। वो दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाते तो सजल की वो पाकिस्तान वापसी की राह भी निकाली जा सकती थी। उस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं था और फैसल से निकाह के बायस क़याम भी कानूनी हैसियत रखता था, इसलिए उसका मामला इतना पेचीदा नहीं था। उसे यकीन था कि वो एक बार बहिफाजत पाकिस्तान पहुंच जाती तो अपने और फैसल के रिश्ते के हवाले से भी मुनासिब फैसला करने के लायक हो जाती। उसे सजल जैसी समझदार और बावकार लड़की से ये उम्मीद नहीं थी कि वो धोखे और लालच की बुनियाद पर बनाए गए इस रिश्ते को मुस्तकिल कायम रखना चाहेगी। पाव भाजी, गरमा गर्म पाव भाजी। अपने ख्यालात में गुम चलते चलते उसने आवाज़ सुनी तो बेसाख्ता ही उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो एक दुबला पतला सांवला सा शख्स था जो ठेले पर अपनी दुकान सजाए आते जाते लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। वो बेसाख्ता ही उसकी तरफ बढ़ता चला गया। खाली पेट भी अब दुहाई दे रहा था कि उस पर मज़ीद जुल्म न किया जाए। उसने पेट के इस एहतजाज को कबूल किया और ठेले के साथ रखे स्टूल पर बैठकर पाव भाजी से इंसाफ करने लगा। 2 दिन के इस अरसे में हलाल गोश्त की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस उसने दाल सब्जी वगैरह पर मुश्तमिल खाने ही खाए थे, और इस बात का कायल हो गया था कि गोश्त से अमूमी तौर पर गुरेज करने वाले हिंदुओं ने बगैर गोश्त के भी खाने में बड़ी वैरायटी पैदा कर रखी थी, और साबित कर दिया था कि ज़रूरी नहीं कि पुरतकल्लुफ़ और लजीज खाना सिर्फ गोश्त से ही तैयार किया जा सके। इस वक्त भी वो जो पाव भाजी खा रहा था वो खासी लजीज डिश साबित हुई थी, और इसके साथ दी जाने वाली चटनियों ने खाने का लुत्फ दोबाला कर दिया था। उसने खूब सैर होकर खाया। और दूं भैया? वो खाली प्लेट ठेले वाले को वापस करने लगा तो उसने बड़े एहतराम से पूछा। दिल तो कर रहा है कि खाता चला जाऊं, मगर पेट इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे हाथ में बड़ा जायका है दोस्त। उसने खुलकर तारीफ की तो ठेले वाले की बातें खुल गईं। उसने खाने के बिल के साथ कुछ ही रकम इजाफी दी तो वो मज़ीद खुश हो गया और खुश होकर कहने लगा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए भैया। कोई खिदमत नहीं है यार, बस अब सामने वाले ढाबे पर जाएंगे
اور چائے پی کر اپنی ٹینکی فل کر لیں گے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا تو ٹھیلے والا ہنس دیا۔ یہ ہنسی بھی عجیب شے ہے، سڑک کنارے ٹھیلا لگائے کھڑے ایک عام سے استعداد رکھنے والے شخص کو بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور ایک فتین صلاحیتوں سے مالا مال شخص اس کے لیے ترستا رہ جاتا ہے۔ خدا کی بنائی دنیا کے ان عجیب و غریب رنگوں پر غور کرتا ہوا وہ چائے کے ڈھابے پر پہنچ گیا اور بینچ پر بیٹھ کر اپنے لیے ایک چائے کا آرڈر دیا۔ ڈھابے والے نے گاہکوں کی تفریح طبع کے لیے وہاں ایک ٹی وی بھی لگا رکھا تھا۔ ٹی وی پر اس وقت ایک اوٹ پٹانگ مزاحیہ ڈرامہ چل رہا تھا، جسے اپنے حلیے سے کسی گراج پر کام کرنے والے دو نوعمر لڑکوں کے علاوہ کوئی بھی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لڑکے البتہ خوب کہے لگا رہے تھے۔ اچانک ہی ڈرامہ روک دیا گیا اور بریکنگ نیوز کی اطلاع دی جانے لگی۔ سالہ سارا مزہ خراب کر کے رکھ دیا ہے، اب خبر دے گا کہ فلاں حلوائی کی دکان پر گیس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا، یا بالی ووڈ سٹار کی ڈیورس ہو گئی۔ ڈرامہ روکے جانے پر لڑکوں کا موڈ سخت خراب ہوا تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے اس تبصرے سے کیا۔ معاذ سن کر مسکرا دیا۔ کچھ چیزیں پاکستان اور ہندوستان میں بڑی مشترک تھیں۔ وہاں بھی ذرا ذرا خبروں کو بریکنگ نیوز بنا کر عوام کے ضبط کا امتحان لیا جاتا تھا، اور یہاں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دلی کے نواحی علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ درگھٹنا ایک مسلمان پریوار کے ساتھ ہوئی۔ اس سمے جب پریوار کی مرنے والی بہو ڈاکٹر فردوس کی ارتھی اٹھائی جانے والی تھی، وہ جو بے توجیہی سے یہ خبر سن رہا تھا، ڈاکٹر فردوس کا نام سن کر بری طرح چونک گیا۔ اس کی موت کی خبر اس کے دل پر کسی گھونسے کی طرح لگی تھی۔ پیاری اور مخلص سی ڈاکٹر سجل سے ہمدردی کی پاداش میں آخرکار اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے سجل کو مہذب نظر آنے والے وحشیوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے اپنی بساط کی حد تک کردار ادا کیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں اپنوں ہی کے ہاتھوں اس کو بری طرح زدوکوب کیا گیا تھا کہ نوبت بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچائے جانے تک پہنچ گئی تھی۔ دوسروں کی مسیحائی کرنے والی وہ خوش مزاج ڈاکٹر جانے کس اذیت سے گزاری گئی تھی کہ اپنی ہی زندگی کی جنگ نہیں جیت سکی تھی، اور وہ ٹیلی ویژن پر اس کی موت کی خبر سن رہا تھا۔ ہماری جانکاری کے مطابق ارتھی اٹھائے جانے سے کچھ سمے پہلے ہتھیار بند آدمی پنڈال میں گھس آئے اور فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے انوسار ڈاکٹر فردوس کے جیٹھ اور پتی سمے پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیور فیصل اور ایک مہمان مسٹر پانڈے کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ نیوز اینکر کی سنائی گئی خبر سن کر اس کے لیے یہ سمجھنا ذرا مشکل نہیں تھا کہ ڈاکٹر فردوس کی موت کا یہ رد عمل کہاں سے آیا ہوگا۔ وہ جو اس کے ہسپتال میں داخل ہونے کی خبر سن کر ہی نیم دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر اپنے حواسوں میں ہی کہاں رہا ہوگا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہوگی، اور اس کے بعد وہ فردوس کے ظالم سسرالیوں کے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو کیا کرتا۔ حملہ آور بالکل کھلے بندوں آئے تھے، اور انہوں نے خود کو چھپانے کا جتن کیے بنا کھلے عام فائرنگ کی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دلی کے فیمس دیوا گینگ کے دیوا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ سکرین پر بکھرے بالوں اور سرخ انگارہ آنکھوں والے دیوا کے ساتھ ساتھ اس کے دو وفاداروں کے چہرے بالکل واضح تھے۔ جی سونو، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ سب کیوں اور کیسے پیش آیا، اور مجرموں کے چہرے سامنے آنے کے بعد پولیس اب کیا کر رہی ہے۔ اینکر اب موقع واردات پر موجود اپنے نمائندے سے بات کر رہی تھی، اور اسکرین پر وہاں کے لائیو مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اگرچہ وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن سفید چاندنیوں پر پھیلا ڈھیروں خون گواہی دے رہا تھا کہ وہاں انسانی خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ جی انوشکا، بہت دردناک درگھٹنا ہے۔ 2 لوگ مر چکے ہیں اور 2 کی حالت سخت خراب ہے۔ 2-3 اور لوگ بھی نشانے پر آئے ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ گہرے گھاؤ نہیں آئے ہیں، اور بھگوان کی کرپا سے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے سونو کہ پولیس اپرادھیوں کی گرفتاری کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مجرموں کے چہرے سب کے سامنے ہیں، ایسے میں پولیس کو تیزی نہیں دکھانی چاہیے کیا؟ نیوز روم میں موجود اینکر حسب روایت عوام میں جوش اور سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے نمائندے کو پوری بات کرنے کا موقع دیے بغیر بیچ میں ٹانگ اڑا کر ٹیڑھے سوالات اٹھانے لگی تھی۔ جی میں آپ کو یہی بتانے جا رہا تھا، جس سمے یہ سب ہوا پولیس کی ایک موبائل قریب ہی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے، اور آخری اطلاع کے انوسار
पुलिस अपराधियों का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच गई है। अपराधियों ने बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोगों को बंदी बना लिया है और धमकी दे रहे हैं कि अगर पुलिस ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की तो वो इन निर्दोष शहरियों को गोलियां मार देंगे। नुमाइंदे की दी इत्तला ने न्यूज़ एंकर के चेहरे की तमतमाहट और जोश को मजीद बढ़ा दिया और चीखती हुई आवाज़ और तेज़-तेज़ लहजे में बोलने लगी। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि सिचुएशन हर गुजरते समय ख़तरनाक और गंभीर होती जा रही है। इतना खून बहाकर भी उन खूनियों की प्यास अभी बुझी नहीं है और वो कुछ और निर्दोष लोगों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाना चाहते हैं। लोगों में सरासीमगी फैलाकर उन्हें अपने चैनल से जोड़े रखना न्यूज़ चैनल्स की सबसे अहम पॉलिसी होती है और वो एंकर अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब थी। ढाबे पर मौजूद ग्राहकों के अलावा भी इर्द गिर्द से लोग वहां चलते टीवी सेट के नज़दीक सिमट आए थे। यहाँ तक कि कुछ देर कबल अपना ड्रामा ख़राब होने का शिकवा करने वाले लड़के भी सांस रोके स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे थे। हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि अपने चैनल की परंपरा के अनुसार हमने आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दी है और अब सबसे पहले ही उस बिल्डिंग तक भी पहुंच चुके हैं जहां गैंगस्टर देवा अपने साथियों के साथ निर्दोष शहरियों को बंदी बनाए बैठा है। आइए हम आपको वहां के लाइव व्यूज़ दिखाते हैं। अब टीवी स्क्रीन पर एक इमारत को जूम करके दिखाया जा रहा था। हाँ तो अमित, बताइए कि वहाँ क्या सिचुएशन है? पुलिस क्या कर रही है? वो अब अपने दूसरे नुमाइंदे से मुखातिब थी। यहाँ बहुत पैनिक फैला हुआ है अनुष्का। पुलिस ने बिल्डिंग के गिर्द घेरा डाल रखा है। किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हमें भी बिल्डिंग से काफ़ी दूर रोक लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये सब हमारी प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। कैमरा घूमकर आसपास के मनाजिर दिखा रहा था। पुलिस वालों की भारी नफरी के साथ साथ मीडिया पर्सन, चैनल्स की गाड़ियां और आम पब्लिक की भी कसीर तादाद दिखाई दे रही थी और पुलिस की बहुत सी तवानाई इन लोगों को पीछे धकेलने में भी सर्फ हो रही थी। आम पुलिस के बस के नहीं है ये साले, कमांडो एक्शन करना पड़ेगा। ढाबे पर बैठकर खबरें देखने वालों में से एक ने अपनी माहिराना राय दी, लेकिन अब माज ना तो टीवी स्क्रीन पर चलते मनाजिर की तरफ मुतवज्जे था और ना अपने इर्द गिर्द बैठे उन माहिरीन की तरफ, जिनकी राय मानना तो दूर की बात, सुनने वाला भी कोई नहीं था। वो कुछ और सोच रहा था और ये उसकी सोच ही थी जिसने उसे ज़्यादा देर वहाँ बैठने नहीं दिया। दिलीप से बात करवाओ, मेरे पास उसके लिए एक ऑफ़र है। कुछ ही देर बाद वो एक पब्लिक फ़ोन से उस नंबर पर कॉल कर रहा था जिस नंबर को कभी देवा से राब्ते के लिए मिलाया था। वो जानता था कि इस वक्त उसका देवा के किसी मालूम ठिकाने पर जाना बेसूद होगा। मौजूदा हालात में उनका ऐसी किसी जगह पर मौजूद होना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए दिलीप से राब्ते के लिए वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था जो कभी फिरदौस ने उसे देवा से राब्ते के लिए बताया था। अपना नंबर दे दो, दिलीप बाबू को तुमसे बात करना हुई तो खुद कांटेक्ट कर लेगा। मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं 15 मिनट बाद फिर कॉल करूँगा। अपने दिलीप बाबू से बोलो कि अगर अपने भाई को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो मुझसे बात करें। दूसरी तरफ अगर सर्द महरी बढ़ती जा रही थी तो उसने भी स्पाट अंदाज में अपना पैगाम देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। इस कॉल के चार्जेस अदा करने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी इस मकाम पर नहीं रुका था और एक ऑटो में बैठकर फौरी तौर पर वहाँ से निकल गया था। अगर वो लोग इस कॉल के ज़रिए उसे ट्रेस करने की कोशिश करते भी तो कामयाब नहीं हो सकते थे। अगली कॉल उसने हस्बे वादा ठीक 15 मिनट बाद किसी और मकाम से मिलाई। कहो, क्या कहना चाहते हो? इस बार लाइन पर दिलीप मौजूद था। तुम्हारे भाई के अपने ऊपर किए गए एहसान का बदला उतारने के साथ साथ एक सौदा भी करना चाहता हूँ। यकीनन अपने दोस्तों तक रसाई चाहते होगे। उसके संजीदा लहजे में किए गए मुतालबे के जवाब में दिलीप ने तंजिया लहजे में अपना अंदाज़ा पेश किया। बिल्कुल, मैं मरते दम तक दोस्तियाँ निभाने वाला शख्स हूँ। इस मुश्किल वक्त में अपनी खिदमात पेश करके तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों की भी। उसने संजीदगी को बरकरार रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पास हमारे लिए क्या ऑफ़र है? इस सिचुएशन को मामूली ना समझो। हम इतने रिसोर्सेज रखते हुए भी खुद को बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दिलीप के लहजे से बेबसी और परेशानी छलक रही थी। ये फ़ोन पर करने की बातें नहीं हैं, हमें मिल बैठ कर डिस्कशन करना होगी और प्लान बनाना होगा। अपनी लोकेशन बताओ, मेरे आदमी तुम्हें लेने आ जाएंगे। दिलीप ने फ़ौरन पेशकश की। आई होप कि ये हमारे दरमियान एक नई डील होगी और किसी पुरानी बात के बदले चुकाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अपनी लोकेशन बताने से पहले उसने दिलीप से यकीन दहानी चाही। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, दिलीप ने उससे वादा किया। मैं मटिया महल बाज़ार में
जवाहिर रेस्टोरेंट के सामने मिलूंगा। मेरे जाने पहचाने आदमी भेजना, मैं खुद उन्हें पहचान कर उन तक पहुंच जाऊंगा। उसने इस करीब तरीन मकाम के बारे में बताया जहां वो अपने मौजूदा मकाम से आसानी से फौरी तौर पर पहुंच सकता था। ठीक है, मैं अनोश को भिजवाता हूँ, दलीप ने बताकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। तो वो जल्दी से काल के पैसों की अदायगी करके मतलूबा मकाम की तरफ रवाना हो गया। गुल खान से अलहदा होने के बाद उसने अपने हुलिये और चेहरे मेहरे में खासी तब्दीलियां कर ली थीं, इसलिए जानता था कि देवा का कोई आदमी उस इस हुलिये में उसे शनाख्त नहीं कर सकेगा। शनाख्त का ये मरहला उसने खुद ही तय किया। पधारिए, हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के तहत अनोश उसे लेने तो आ गया था, लेकिन उसके हाथों जो जिक उठा चुका था, इसकी वजह से वो खिंचा खिंचा सा था। उसके इस अंदाज को खातिर में लाए बगैर वो इत्मीनान और सुकून से गाड़ी की आरामदेह नशिस्त पर विराजमान हो गया। उसके बैठते ही गाड़ी रवाना हो गई। सफ़र ज़्यादा तवील नहीं था। थोड़ी ही देर में वो और दलीप एक दूसरे के रूबरू थे। क्या प्लान है? अपनी व्हील चेयर पर बैठे दलीप ने बगैर किसी तमहीद के सवाल किया था। वो जितना दलीप को जानता था, इसके मुताबिक वो मुश्किल हालात में भी खुद को काबू में रखने वाला बंदा था। लेकिन आज अपनी ये खसूसियत उस पर हावी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके उलझे बाल और आंखों में उतरी सुर्खी गवाही दे रही थी कि वो इंतहाई दर्जे तक परेशान है। अपना प्लान बताने से पहले मैं तुम लोगों के रिसोर्सेज के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर मुझे अपने सवालों के जवाबात हाँ में मिले तो मेरे प्लान पर अमल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी सूरत में हम अपने प्लान में कुछ तब्दीलियाँ कर लेंगे। ओके, पूछो, दलीप ने उसे इजाज़त दी। वो अपने जहन में मौजूद मंसूबे के हिसाब से उससे सवालात करता रहा, जिनके जवाबात उसके लिए खासे तसल्ली बख्श थे। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद उसने देवा और उसके साथियों की मुकम्मल पोजीशन जानने के लिए चंद सवालात किए, जिनका जवाब देते हुए दलीप ने उसे बताया, भैया और उनके साथ मौजूद बंदे जिस बिल्डिंग में पनाह गुज़ीन हैं, वो नई तामीर शुदा है और अभी इसमें कायम ऑफिसेज़ आबाद नहीं हुए हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वो लोग बिल्डिंग में बनाए गए बुकिंग ऑफिस में मौजूद बिल्डर, उसकी सेक्रेटरी और पियोन के अलावा एक विजिटर को यरगमाल बनाने में कामयाब हो गए हैं। एक तरफ बिल्डर शहर का जाना माना बिजनेसमैन होने की वजह से बहुत अहम है, तो दूसरी तरफ विजिटर की भी एक सोशल वर्कर की हैसियत से अच्छी पहचान है। सरकार के लिए आसान नहीं है कि अपने दो मुअज़्ज़ज़ शहरियों की जान खतरे में डालकर कोई सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे सके, लेकिन दूसरी तरफ उसको अपनी पावर भी साबित करना होगी। हमें अंदेशा है कि वो रात का अंधेरा फैलने के बाद कमांडो एक्शन के ज़रिए उन्हें पछाड़ने की कोशिश करेंगे और ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दलीप के अंदेशे गलत नहीं थे। रात के अंधेरे में कमांडो एक्शन करने वाले यकीनन हर तरह की सहूलियात से लैस होते, जबकि उनके मुकाबले में दलीप और उसके साथियों के पास बस महदूद असलहा ही था, जो यकीनन किसी भरपूर कमांडो एक्शन को संभालने के लिए नाकाफ़ी साबित होता। सुना है इन लोगों ने पुलिस वालों को इमारत से दूर रखने के लिए दस्ती बम भी फेंका है। क्या तुम बता सकते हो कि उनके पास मजीद कितने बम मौजूद हो सकते हैं? अपने जहन में मौजूद मंसूबे पर सोचते हुए उसने दलीप से दरियाफ्त किया। मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, मेरी लाइल्मी में गए थे। मुझे बाद में पता चला कि वो बेहद नशे की हालत और शदीद गुस्से में कहीं गए हैं। मेरे कुछ मालूम करने से पहले ही टीवी पर न्यूज़ आ गई। आगे की सारी सिचुएशन तो तुम्हारे भी सामने ही है। दलीप ने बेबसी से हाथ मसले। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो और बताओ कि तुम इनमें से मुझे क्या क्या अरेंज करके दे सकते हो। उसने उसको मतलूबा अशिया की फहरिस्त लिखवाई। ये सब अभी हो जाएगा और कुछ? दलीप थोड़ा पुरजोश हुआ। इस वक्त मौका पर लीड कौन कर रहा है? एसएसपी BH ठाकुर। मुझे उस तक रसाई चाहिए। उसने फ़ौरन मुतालबा किया और अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जवाब में दलीप सोच में पड़ गया। तुम किसी मीडिया पर्सन की हैसियत से मुझे उस तक पहुंचा सकते हो। किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल के हवाले से मेरा सहाफ़ती कार्ड बनवा कर उसके पास जाने का इंतज़ाम कर सकते हो। करना सिर्फ ये होगा कि एसएसपी को बहुत बड़ी रकम का लालच देकर इस बात पर राज़ी कर लो कि वो मुझे अपने साथ रखे। बहाना यही होगा कि चैनल सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धमाकेदार खबरें आवाम तक पहुंचाना चाहता है। तुम करना क्या चाहते हो? BH ठाकुर को अपने इशारों पर नचाना। उसने बेखौफी से अपना इरादा जाहिर किया। क्या सचमुच ऐसा हो सकेगा? दलीप बेयकीनी का शिकार था। क्या इससे पहले मोहन को अपने इशारों पर चलाकर नहीं दिखा चुका हूँ मैं? उसके पास अपने दावे को सच साबित करने के लिए दलील मौजूद थी। ओके, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। आखिर दलीप ने अपनी रजामंदी दे दी। कुछ ही देर में वो सर जोड़े इमारत के नक्शे पर काम कर रहे थे।
ان کا زیادہ زور عمارت کے نکاسی کے نظام پر تھا۔ معاذ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے اندازے کے مطابق اس کثیر المنزلہ عمارت کے لیے جدید بنیادوں پر علیحدہ سیوریج سسٹم تیار کیا گیا ہے۔ اب تم اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے بھیا کے نام ایک خط لکھو جس میں تمام ضروری ہدایات درج ہوں۔ وہ اسے خط کے مندرجات بتانے لگا۔ اگرچہ دیوا اور اس کے ساتھ موجود ساتھیوں کے پاس موبائل تھے اور عمارت کا اپنا لینڈ لائن نمبر بھی موجود تھا، لیکن یہ سامنے کی بات تھی کہ رابطے کے ان ذرائع پر نظر رکھی جا رہی ہوگی، اس لیے ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر میں اپنے دستخط ضرور کر دینا تاکہ تمہارے بھیا کو یقین رہے کہ یہ خط تمہارا ہی ہے۔ مختصراً یہ بات لکھوانے کے بعد اس نے دلیپ سے کہا، خط مکمل ہو گیا تو اس کے ساتھ ہاتھ سے تیار کردہ ایک نقشہ بھی نتھی کر کے لفافے میں رکھ دیا گیا۔ بھگوان کرے تمہارا یہ آئیڈیا کام کر جائے۔ ضرور کام کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ اس سے آگے تمہیں مزید پھرتی دکھانا ہوگی۔ فرار کے بعد پولیس کے ہاتھ نہ آ سکنا زیادہ اہم اور مشکل کام ہے۔ اس کی تم چنتا نہ کرو، اس کے لیے ہمارے پاس سورسز ہیں۔ دلیپ مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کام شروع کرتے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ نہایت نکسک سے تیار وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس وہ سارا ساز و سامان بھی موجود تھا جو اپنے موجودہ کردار کو نبھانے کے لیے ضروری تھا۔ کرائے کی ایک اچھی گاڑی میں جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچا تو شام اتر آئی تھی، لیکن ہجوم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیوا اور دلیپ کے زیر خرید ایک ASI نے اسے کسی نہ کسی طرح اس ہجوم سے بچا کر SSP تک پہنچا دیا۔ سر، یہ سونو صاحب ہیں، وہی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینل سے آئیں گے۔ ASI نے ایک بڑے نیوز چینل کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ اوہ، SSP صاحب نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا اور پھر ان کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود بریف کیس پر آ ٹھہریں۔ اس بریف کیس کے علاوہ اس کے پاس ایک بیگ بھی تھا جسے اس نے اپنے شانے سے لٹکا رکھا تھا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ آج کا جرنلسٹ بہت بہادر ہے، سچی خبر لانے کے لیے جان پر کھیلنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کو سراہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بریف کیس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ SSP نے اسے پیشکش کی تو وہ شائستگی سے اسے تھینک یو کہتے ہوئے اس کے ساتھ پچھلی نشست پر براجمان ہو گیا اور غیر محسوس طور پر بریف کیس کا ڈھکن کھول کر اسے اندر موجود نوٹوں کی گڈیوں کی ایک جھلک دکھائی اور پھر آہستہ سے بریف کیس اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ آس پاس پھیلے ہوئے پولیس والوں اور کچھ پیچھے موجود میڈیا کے نمائندوں کو اس ساری کارروائی کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اندر والوں سے کوئی بات چیت ہوئی؟ اس نے ٹی وی چینل کے نمائندے کا کردار نبھاتے ہوئے تجسس سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ بات چیت کیا ہونی ہے، ان کی سوئی تو بس اس بات پر ہی اٹکی ہے کہ انہیں یہاں سے نکلنے دیا جائے، ورنہ وہ یرغمالیوں کی جان لے لیں گے۔ ٹھاکر نے منہ بنا کر جواب دیا۔ آپ نے ایکشن لینے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے بدلے ہمیں لاشیں اور زخمی اٹھانے پڑے ہیں۔ سالوں نے لے کر ہینڈ گرنیڈ ہی مار دیا، اپنی اس حرکت کا حساب چکتا کرنا ہوگا سالوں کو۔ وہ غصے میں تھا۔ مطلب آپ کمانڈو ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ اس نے ٹھاکر کا چہرہ ٹٹولا۔ آف کورس، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایکسکیوز می سر، یہ دیکھیے۔ وہ ٹھاکر سے اگلا سوال کرنے جا رہا تھا کہ ایک پولیتھین بیگ میں رکھی ہوئی کوئی شے لیے ایک پولیس والا چلا آیا۔ کیا ہے یہ؟ ٹھاکر نے ہاتھ بڑھا کر اس شے کو ہاتھ میں لے لیا۔ نزدیک سے اس شے کو دیکھنے پر اس کے چہرے کے تاثرات گھمبیر ہو گئے۔ معاذ بھی چونک گیا۔ وہ ایک انسانی انگلی تھی جس کے ایک سرے پر موجود خوبصورتی سے تراشا لمبا ناخن اور اس ناخن پر موجود گلابی نیل پالش اعلان کر رہی تھی کہ وہ ایک نسوانی انگلی ہے۔ ایک کھڑکی سے اس انگلی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پتر بھی پھینکا ہے سر۔ اس بار ماتحت پولیس والے نے ایک لفافہ ٹھاکر کی طرف بڑھایا۔ ٹھاکر نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ لفافہ کھول کر اندر موجود کاغذ باہر نکالا۔ لکھا تھا، ہم نے تمہیں بہت مہلت دے دی ہے، اب ہر 15 منٹ بعد ہم یرغمالیوں کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ کر تمہارے پاس بھیجتے رہیں گے۔ اگر تم اپنے نردوش شہریوں کی ٹکڑوں میں واپسی نہیں چاہتے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع دو۔ وہ ایک کھلی دھمکی تھی۔ SSP ٹھاکر اسے پڑھ کر تل ملا گیا، لیکن فوری طور پر کچھ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ آپ کمانڈو ایکشن کب شروع کروائیں گے؟ اس نے لہجے سے فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے ٹھاکر سے پوچھا۔ رات 11 بجے کے بعد کا ٹائم طے ہوا ہے، اس نے مرے مرے لہجے میں بتایا، پھر بولا، ابھی تو 11 بجنے میں کافی سمے ہے۔ اگر وہ اپنی بتائی ہوئی رفتار سے چلا تو سمجھو 11 بجے تک
یرغمالی اپنے اچھے خاصے باڈی پارٹس کھو چکے ہوں گے۔ ایس ایس پی کے چہرے سے پریشانی ہویدا تھی۔ ان لوگوں سے رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ انہیں بہلا سکیں۔ ایسا کریں کہ انہیں رات کے کھانے کی پیشکش کریں۔ اس نے تجویز پیش کی اور خود چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں مانیں گے۔ سالے بلڈنگ کے قریب کسی کا سایہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سچ مچ پریشان تھا۔ میری طرف دیکھیں سر اور میری بات غور سے سنیں۔ معاذ نے یکدم اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ٹھاکر اس کی اس جسارت پر حیران سا اسے دیکھنے لگا، لیکن اب اسے اس کے دیکھنے کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی آنکھیں ٹھاکر کی آنکھوں میں ڈالے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھاکر کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ اپنی نظروں کو موڑ سکے۔ اب تم نے وہی کرنا ہے اور وہی کہنا ہے جس کا حکم میں تمہیں دوں۔ مؤدبانہ لہجہ یکدم ہی غائب ہو گیا اور اس کی جگہ تحکم نے لے لی۔ میں وہی کروں گا اور وہی کہوں گا جو تم چاہتے ہو، اس نے کسی اچھے بچے کی طرح سبق دہرایا۔ معاذ نے 3 بار اسے یہ بات ذہن نشین کروائی۔ گاڑی کے سارے شیشے بند کر دو۔ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، چاروں شیشے بند ہو گئے۔ ڈرائیور کو پہلے ہی ٹھاکر نے باہر کھڑا کر رکھا تھا۔ شاید یہ اپنی رشوت خوری کو چھپانے کی کوشش تھی۔ دیوا سے رابطہ کرو اور جو کچھ میں تم سے کہنے کے لیے کہوں اس سے وہ کہو۔ اس نے ٹھاکر کو مکمل طور پر اپنے ٹرانس میں لے لیا تھا، چنانچہ اس نے فوری طور پر لینڈ لائن فون کا نمبر ملایا اور اس کی ہدایات کے مطابق بولنا شروع کر دیا۔ رات ہو چکی ہے مسٹر دیوا۔ آئی ایم شور کہ آپ لوگوں اور یرغمالیوں نے پورے دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ لوگوں کے لیے کھانا بھجوا دیا جائے۔ بھاڑ میں گیا کھانا، میں بتا رہا ہوں کہ کسی نے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے جائے گا، وہ جواباً بری طرح دھاڑا۔ ہم نے اچھی نیت سے آپ کو یہ آفر کی ہے، سمجھیں یہ آپ کے بھائی کی طرف سے ہے۔ مینیو میں ساری آپ کی فیوریٹ ڈشز شامل ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے دیوا کے پسندیدہ کھانوں کے نام گنوانے لگا۔ یہ نام معاذ اسے بتا رہا تھا۔ جملے میں بھائی کا حوالہ اور اپنے پسندیدہ کھانوں کے نام شامل ہونے سے دیوا چونک گیا۔ تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ شک کی گنجائش پھر بھی تھی۔ دھوکہ تو آپ ماں کو دیتے تھے، آلو کے 3 پراٹھے کھا کر کہتے تھے کہ ابھی صرف 2 کھائے ہیں۔ وہ دلیپ سے ایسی معلومات لے کر آیا تھا جن کا حوالہ دیوا کے شک کو دور کر سکے۔ اس کے دھیمی آواز میں کہے الفاظ ٹھاکر فون پر دہراتا جا رہا تھا۔ اگر یہ کھانا میری ماں کے ہاتھ کے کھانوں کی طرح سوادش ہے تو بھجوا دو، لیکن کھانا کوئی پولیس والا لے کر نہیں آئے گا۔ اس نے شرط رکھی۔ جیسی آپ کی اچھا۔ ٹھاکر نے شرط منظور کر لی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جس کا اسے معاذ کی طرف سے حکم مل رہا تھا۔ کیرتھر کی پہاڑیوں میں ملنے والا فیضو کا دیا علم زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک نعمت بھی بن گیا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک عملی انسان تھا اور زندگی میں عموماً ایسی آسانیاں نہیں تلاشتا تھا، لیکن اب حالات نے مجبور کر دیا تھا کہ اپنے پاس موجود ہنر کو استعمال کرے۔ اتفاق سے ان دنوں وہ ستارہ بینی کی مشق بھی پابندی سے کر رہا تھا، جس کے باعث اس کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، اور یہ اس کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ پہلی کوشش میں ہی ایس ایس پی بی ایچ ٹھاکر کو زیر کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق ٹھاکر بلانوش تھا۔ ایسے لوگوں کے اعصاب عموماً کمزور ہوتے ہیں اور انہیں معمول بنانے میں زیادہ محنت نہیں لگتی۔ اس وقت ایس ایس پی اس کا معمول بنا ہر حکم نہایت فرما برداری سے پورا کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں کھانے کی آفر کی ہے سر۔ کھانے میں اگر کوئی نشاور شے شامل کر دی جائے تو آئی ہوپ کہ ہماری پرابلم ایسے ہی سولو ہو جائے گی اور ہمارے کمانڈوز کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اب ٹھاکر اس کی ہدایت پر اپنے کسی سینئر سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پورا وشواس ہے سر کہ یہ آئیڈیا کام کرے گا۔ بات چیت سٹارٹ کرنے سے اتنا تو ہوا ہے کہ وہ تھوڑا نرم پڑا ہے، ورنہ تو وہ اتنے خطرناک موڈ میں تھا کہ اس نے یرغمالیوں کے باڈی پارٹس کاٹ کر بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنے افسر کو مکمل تفصیل سنانے لگا۔ آپ کھانا ارینج کروائیں، بندہ ہے میرے پاس جو کھانا لے کر جانے پر تیار ہے۔ جی، چینل کا نمائندہ ہے، کمانڈو ایکشن کی کوریج کے لیے یہاں موجود ہے۔ میری اس سے بات ہو گئی ہے، وہ اپنی خوشی سے راضی ہے۔ دوسری طرف سے یقیناً کوئی استفسار کیا گیا تھا جس کے جواب میں اس نے بتایا، ہم 11 بجے کے بعد کمانڈو ایکشن لیں گے۔ کھانا اگر 8:30 اور 9 بجے کے درمیان ان تک پہنچا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ نوٹ پیڈ پر لکھ کر دی جانے والی معاذ کی ہدایات کے مطابق گفتگو کر رہا تھا۔ تھینک یو سر، آئی ہوپ کہ میں جلد ہی آپ کو گڈ نیوز دوں گا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے سلسلہ منقطع کر دیا۔ نیوز چینل والوں کو بتا دو کہ ہم انسانی ہمدردی کے تحت اندر موجود افراد کے لیے کھانا بھجوا رہے ہیں، لیکن پلیز میرے بارے میں کوئی انفارمیشن مت دینا۔ انہیں
محض اندازے لگانے دو۔ اس نے ٹھاکر کو نئی ہدایت دی تو وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا اور اپنے ایک سینئر ماتحت کو ساتھ لے کر اس طرف بڑھ گیا جہاں مختلف نیوز چینلز کے نمائندے موجود تھے۔ معاذ گاڑی میں بیٹھا اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ گڑبڑ صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ ٹھاکر اس کے ٹرانس سے نکل جاتا یا کسی سینئر کی طرف سے کوئی اعتراض اٹھایا جاتا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ صحافتی حلقوں میں اس کی ایس ایس پی کی گاڑی میں موجودگی نے ہلچل مچا دی ہوگی اور وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہوئے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون ہے۔ ایس ایس پی کو اس نے اپنے حوالے سے کچھ بھی کہنے سے بطور خاص اس لیے منع کیا تھا کہ جس چینل کے حوالے سے یہاں پہنچا ہے کہیں وہ اس کے جھوٹ کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ منصوبے کے مطابق اسے ایس ایس پی تک پہنچانے والا اے ایس آئی بھی طبیعت کی خرابی کا ناٹک رچا کر کسی بھی وقت وہاں سے غائب ہونے والا تھا۔ بعد میں تفتیش ہوتی تو وہ یہی جواب دیتا کہ بندے نے مجھے چینل کا آئی ڈی کارڈ دکھا کر ایس ایس پی صاحب سے بات کروانے کی فرمائش کی تھی، میں نے اسے ان تک پہنچا دیا، آگے کیا ہوا وہ ایس ایس پی صاحب جانے یا وہ بندہ تو ظاہر ہے کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا، اور ایس ایس پی صاحب بہت سی باتوں کی توجیحات نہ پیش کر سکنے اور گاڑی میں رقم سے بھرے بریف کیس کی موجودگی کے باعث برے پھنسنے والے تھے۔ ایسا راشی افسر کسی بھی ملک کا ہوتا اس کے حساب سے قابل رحم نہیں تھا۔ کمانڈو ایکشن کے وقت میں بھی ساتھ ہوں گا، ساری ویڈیو بنانے کے لیے اپنے کمانڈوز کو سمجھا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ہی نشانہ بنا دیں۔ حفظ ما تقدم کے تحت اس نے ایک اور ہدایت دی۔ ٹھیک 8:30 بجے ایک اچھے ریستوران سے تیار شدہ کھانا وہاں پہنچ چکا تھا۔ دیوا کو کھانا پہنچنے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ صرف ایک نہتہ آدمی ٹرالی پر کھانا رکھ کر بلڈنگ کے مرکزی دروازے تک آئے گا اور خاموشی سے واپس لوٹ جائے گا۔ اس کی اس اجازت کے بعد معاذ کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہنائے گئے۔ شانے سے لٹکتا بیگ اس نے یہ کہہ کر اتارنے سے انکار کر دیا کہ اس میں خفیہ کیمرہ نصب ہے، ممکن ہے وہ موقع کی کوئی کارآمد لائیو ویڈیو بنا کر بھیجنے میں کامیاب ہو جائے۔ لائیو ویڈیو کے لالچ میں اسے اجازت دے دی گئی۔ 8:45 بجے وہ کھانے سے لدی ٹرالی کو دھکیلتا ہوا بلڈنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عام نظروں کے ساتھ ساتھ کیمروں کی نظریں بھی اس پر لگی ہوئی ہیں اور یہ کیمرے زوم کر کے اس کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں طے تھا کہ وہ کھانے کے ساتھ جو کچھ اندر بھیجنا چاہتا ہے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بلڈنگ کے اندر جاتا اور کچھ ثانیے کے لیے صحیح سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن اندر والے جس کیفیت کا شکار تھے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کو اندر آنے دیتے۔ اس مسئلے پر غور کرتا کرتا وہ مرکزی دروازے کے عین سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں کھانا لے کر آ گیا ہوں، باہر آ کر لے جاؤ۔ باہر آ جائیں تاکہ کسی بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا سنائپر اپنا کام کر سکے۔ اس کے نفسیاتی حربے نے کام کیا تھا۔ اس کی طرف سے باہر آنے کا مطالبہ سن کر فوراً یہ شک پیدا ہو گیا کہ باہر بلانے کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اس لیے فوراً انکار ہوا۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے خود کو مکمل طور پر بے بس ظاہر کیا۔ ٹرالی لے کر اندر آؤ۔ حسب توقع حکم صادر ہوا۔ نہیں، اگر تم لوگوں نے مجھے بھی یرغمال بنا لیا تو۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ اس حکم کو سن کر پریشان ہو گیا ہے۔ اگر بات نہیں مانی تو دونوں پیروں میں گولیاں مار دیں گے، اس کے بعد تم کبھی بھی واپس لوٹنے کے قابل نہیں رہو گے۔ دھمکی دینے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے قریب ایک فائر کیا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک اضطراری سی چیخ ماری، جانتا تھا کہ روانگی سے قبل اس کے گریبان کے اندر جو مائکرو فون چھپایا گیا ہے اس کی مدد سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا جا رہا ہے۔ اب آ رہے ہو اندر یا نہیں؟ اندر جائیے مسٹر شرما، وشواس کریں آپ بالکل سرکشت رہیں گے۔ وہ اندر سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا، اس سے قبل ہی اس کے کان میں سرگوشی کی گئی۔ بے ہوشی کی دوا ملا یہ کھانا اندر پہنچانا یقیناً کرتا دھرتاؤں کے لیے اس کی زندگی سے زیادہ اہم تھا۔ اس کی بلی چڑھا کر وہ نہ صرف مجرموں کو گرفتار کر سکتے تھے بلکہ اس سے زیادہ قیمتی شہریوں کو بھی بچا سکتے تھے۔ اس کا نیوز اینکر ہونا ان کے نزدیک اس لیے غیر اہم تھا کہ وہ پبلک فگر نہیں تھا۔ اپنے غیر معروف چہرے کے لیے اس نے یہی لاجک دی تھی کہ چینل جانے مانے چہروں کو سامنے لا کر کسی کو چونکانا نہیں چاہتا، اس لیے کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والے شخص کو بھیجا ہے۔ اوکے سر، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا اور یوں آگے بڑھنے لگا جیسے جان ہتھیلی پر رکھی ہو۔ ویسے اس کی نظروں سے وہ شخص چھپا نہیں رہ سکا تھا جو مرکزی دروازے سے اوپر موجود خلا میں گن کی نال پھنسائے اسے نشانے پر لیے ہوئے تھا۔
میں آ رہا ہوں، گولی نہ چلانا، اس نے بلند آواز میں پکار کر ان لوگوں کو اپنی منظوری دی اور پھر جھٹ دروازہ کھول کر ٹرالی اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ انداز ایسا تھا جیسے ٹرالی اندر دھکیل کر باہر سے ہی پلٹ کر بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اندر آؤ، وہ لوگ ہر وہ حکم دے رہے تھے جو اس کی ظاہری کیفیت کے مخالف تھا۔ بالآخر اس نے جھجکنے کی اداکاری کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کر دی۔ اندر ایک سٹول پر مرکزی دروازے اور دیوار کے درمیان خلا میں گن کی نال پھنسائے بندہ کھڑا تھا، جبکہ دوسرا بندہ ذرا دائیں جانب کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دائیں جانب کھڑے بندے کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے پہلے کھانے کی طرف انگلی کی، پھر اس انگلی کو دائیں بائیں حرکت دے کر سمجھایا کہ اس کھانے کو نہیں کھانا ہے۔ اسے اندیشہ تھا کہ کئی گھنٹوں سے بھوکے یہ لوگ کہیں ڈبوں میں بند اس خوراک کو محفوظ سمجھ کر استعمال نہ کر لیں۔ انہیں دھوکہ دینے کے لیے ہی ریستوران کی پیکنگ کو کھولا نہیں گیا تھا اور سرنج کی مدد سے دوا اندر داخل کی گئی تھی۔ وہیں کیوں اٹک گیا ہے؟ ٹرالی کو لے جا کر اس لفٹ کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اس کے اشارے کو سمجھ لیا گیا تھا، لیکن بندہ زیادہ ہی ہوشیار تھا، اس لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ انہیں کہیں باہر سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اسی لہجے میں گفتگو کی جس میں اپنے دشمن سے کی جا سکتی ہے۔ ٹرالی دھکیل کر لفٹ تک لے جاتے ہوئے معاذ کو موقع مل گیا کہ اپنے بیگ میں سے وہ چھوٹا سا پیکٹ جو بظاہر اس کے آلات کا ہی ایک حصہ تھا، نکال کر ٹرالی کے نچلے حصے میں منتقل کر دے۔ اس کے بیگ سے منسلک کیمرہ صرف اس کے سامنے کا منظر دکھا سکتا تھا، اس لیے اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکت کہیں دیکھی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، اب پھوٹ لے، یاد رکھنا اگر مڑ کر پیچھے دیکھا تو گولی مار دوں گا۔ کام ہوتا دیکھ کر اس شخص نے اسے کرخت لہجے میں نیا حکم دیا، اور وہ واقعی ایسے وہاں سے نکل کر بھاگا جیسے سچ مچ گولی مار دیے جانے کا ڈر ہو۔ تھینک گاڈ، ان کے موڈ سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے بھی روک کر یرغمال بنا لیں گے۔ پولیس والوں کے درمیان واپس پہنچ کر اس نے گویا سکون کا سانس لیا۔ اندر کی سچویشن بتاؤ، انہیں اس کی حالت سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ میرے کیمرے سے آپ لائیو سب کچھ دیکھ تو رہے تھے، اس نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تمہارا کیمرہ ہمیں دکھا ہی کیا رہا تھا؟ کیبل دیواریں، کم سے کم کسی کا فیس ہی فوکس کر لیتے، اسے تانا دیا گیا۔ بیگ میں فکس کیمرے کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چہرے فوکس کرنے کے چکر میں وہ میرا بوتھا بھی بگاڑ سکتے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے دنیا سے ہی آؤٹ آف فوکس کر دیتے۔ اتنا ڈرتے ہو تو پھر اس کام کے لیے آئے کیوں ہو؟ ابھی سے سوچ لو، آگے کمانڈو ایکشن کے سمے تو گولیاں بھی چل سکتی ہیں، بلکہ چلیں گی۔ ڈرانے والوں کو تو دنیا اور ڈراتی ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ پلیز سر، میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا، آپ ہی انہیں سمجھائیے۔ اس بار اس نے ایس ایس پی ٹھاکر کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ پلیز گائز، آپ لوگ مسٹر شرما کو پریشان نہ کریں اور میرے ساتھ آئیں، ہم اپنا پلان فائنل کرتے ہیں۔ ٹھاکر نے فوراً انہیں ٹوکا اور بولتے ہوئے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پلان پہلے ہی طے ہو چکا تھا، بس اب فائنل انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں۔ ان ہدایات کو سنتے ہوئے وہ یہ جان کر انہیں داد دیے بنا نہ رہ سکا کہ انہوں نے ملزمان کے فرار کے لیے سیوریج والے راستے کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ویسے کھانا بھیجے جانے کے بعد سے ان کی طرف مستقل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یرغمالیوں کے اعضاء کاٹ کر باہر پھینکنے والی دھمکی پر بھی انہوں نے دوبارہ عمل نہیں کیا تھا۔ دراصل کھانے سے پہلے ایس ایس پی نے گفتگو کا نیا دور چلا کر انہیں رات 12 بجے تک کی مہلت دینے پر راضی کر لیا تھا، اور یہ سبز باغ دکھایا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ حکام کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قیمتی انسانی جانیں بچانے کے لیے ان کے مطالبات قبول کر لیے جائیں۔ صرف معاذ یہ بات جانتا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ راضی ہونے کا دھوکہ دیا ہے۔ ٹھیک 11:05 پر کمانڈو ایکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی اس بلڈنگ سمیت پورے علاقے کی بجلی بند کر دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب میڈیا کے نمائندوں سمیت ہر شخص کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اور کسی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے موبائل فون کی ٹارچ سمیت کسی قسم کی روشنی جلائے۔ اس گھپ اندھیرے میں کمانڈوز آنکھوں پر نائٹ ویژن گلاسز چڑھائے بڑی مہارت سے عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ معاذ بھی بظاہر اپنے کیمرے کو نائٹ موڈ پر کیے اس سارے آپریشن کی عکس بندی کے لیے ان کے ہمراہ تھا۔ ایس ایس پی ٹھاکر نے اس کی حفاظت کے لیے ایک کمانڈو کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے چینل کے لیے کوئی دھانسو ٹائپ کی ویڈیو بنا سکو گے۔ زیادہ چانس تو اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ وہ سب ہمیں مزے سے سوئے ہوئے ملیں گے۔ اس کے ساتھ نتھی کمانڈو نے آگے بڑھتے ہوئے سرگوشی میں اظہار خیال کیا۔ اندر کی مسلسل خاموشی سے انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ وہ لوگ بھجوایا جانے والا کھانا کھا کر غافل ہو چکے ہیں۔
دیکھتے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا، اور عین اسی وقت دھماکے کی زوردار آواز پر انہیں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنی پڑیں۔ دھماکہ عین مرکزی دروازے کے سامنے ہوا، اور سب سے آگے جانے والے دو کمانڈوز اس کی زد میں آ گئے تھے۔ ہینڈ گرنیڈ مارا ہے سالوں نے، اس کا ساتھی کمانڈو بڑبڑایا۔ لیکن مارا کدھر سے ہے؟ ادھر تو کوئی ونڈو بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے سر اٹھا کر گرنیڈ پھینکے جانے کے مقام کا تعین کرنا چاہا، اور یکدم چونک گیا۔ معاذ نے نہ صرف اس کا چونکنا محسوس کیا، بلکہ چونکنے کی وجہ بھی سمجھ گیا۔ اب اس کا حرکت میں آنا ناگزیر تھا۔ کیمرہ چھوڑ چھاڑ کر وہ کسی چیتے کی پھرتی سے حرکت میں آیا، اور اپنے ساتھ موجود کمانڈو کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ وہ جو پوری توجہ اوپر کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا، اس افتاد پر بوکھلا گیا۔ سنبھلنے اور کچھ کرنے کی مہلت دیے بغیر معاذ نے پوری قوت سے اس کی گردن مروڑ دی۔ وہ بیچارہ کوئی احتجاجی آواز بھی نہیں نکال سکا۔ معاذ نے اس کے ہتھیار اور گلاسز پر قبضہ جما لیا، اور رینگتا ہوا پھرتی سے آگے بڑھا۔ چشم تصور سے وہ منظر دیکھ سکتا تھا جسے دیکھنے کی پاداش میں اس کے ساتھی کمانڈو کو اس کے ہاتھوں کا کمال دیکھنا پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس بلڈنگ کے بائیں جانب چند سو گز کے فاصلے پر موجود ایک دوسری بلڈنگ کی چھت پر دلیپ کے ساتھیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ان کے پاس ایک مخصوص ساخت کی گن موجود تھی، جو بلٹ تو فائر نہیں کرتی تھی، لیکن بلٹ جیسی ہی رفتار سے اس سے ایک مخصوص ساخت کی ایسی شے فائر ہوتی تھی جس کا اگلا حصہ کیف کی طرح پھیلا ہوا تھا اور اندر سے خالی تھا، جبکہ پچھلے ڈنڈی نما حصے کے ساتھ ایک پتلی لیکن مضبوط ڈوری کا سرا منسلک تھا۔ نشانہ لینے والے نے بجلی بند ہونے سے پہلے ہی اپنا نشانہ باندھ لیا تھا، چنانچہ جب اندھیرا ہوتے ہی اس کی انگلی نے حرکت کی تو کیف نما حصہ سارے ہنگامے کا مرکز عمارت کی دیوار پر عین اس کے طے کردہ مقام پر جا کر چپک گیا۔ وہاں ظاہر ہے پہلے سے کوئی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے چھوٹی سی کیف کو دیوار پر سے اکھاڑا ہوگا، اور رسی کو کسی مضبوط مقام سے باندھ کر آگے کی کارروائی شروع کر دی ہوگی۔ اس کارروائی کی راہ میں کوئی رکاوٹ اس لیے بھی نہیں تھی کہ دیوا کے لیے دلیپ کے خط کے ساتھ ایک نائٹ ویژن پہنچا کر معاذ نے انہیں اندھیرے میں اندھا ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہاں، اوپر چھت سے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر جاتے جاتے مخالفین کو زک پہنچانے کا خیال یقیناً دیوا کا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا ساتھی کمانڈو اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے بروقت خاموش تو کروا دیا تھا، لیکن اندیشہ تھا کہ کوئی اور بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ اندیشہ اسے اپنی سمت میں حرکت کرنے والے کمانڈوز سے زیادہ تھا، کیونکہ انہی کا زاویہ ایسا بن رہا تھا کہ وہ سر اٹھاتے تو عمارت کے بائیں پہلو میں جاری کارروائی دیکھ سکتے تھے۔ وہ خود بھی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے کے باعث نہ نظر آنے والی رسی پر پھسل کر دوسری طرف جاتا انسانی جسم نائٹ ویژن میں سبز دھبے کی صورت میں نمایاں تھا۔ رسی اس زاویے سے باندھی گئی تھی کہ یہاں سے دوسری عمارت تک بتدریج ڈھلان سی بن رہی تھی، اور اس لیے رسی پر پھسلنے کی رفتار زیادہ تھی۔ فرار کے اس منظر پر بس ایک نگاہ ڈال کر وہ اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ وہ سبز دھبوں کی صورت انہیں آگے بڑھتا دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ان میں سے ایک کی نظر اس سمت اٹھ گئی جہاں ڈوری سے پھسلتا ایک اور انسانی جسم دوسری عمارت میں منتقل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھنے اور اپنی آنکھوں پر یقین کرنے میں شاید کچھ لمحے لگے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو پکار کر اس طرف متوجہ کیا۔ اگلے لمحے ان میں سے ایک نے اپنے ہتھیار کا رخ بلندی کی طرف کیا، اور دوسرے نے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یقیناً وہ جو دکھائی دیا اس سے دوسروں کو آگاہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سب اکارت چلا جاتا۔ پولیس کے لیے اس بلڈنگ کی طرح اس دوسری بلڈنگ کو بھی گھیر لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ فیصلہ کرنے کے لیے وقت لینے کی مہلت نہیں تھی اس کے پاس، چنانچہ اپنے ہتھیار کو برسٹ پر سیٹ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں ایک باڑ کی صورت میں ان دونوں کی طرف بڑھیں اور ان کے جسم کو چھیدتی چلی گئیں۔ ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس پورے جسم کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کی چلائی گئی گولیوں نے ایک کے چہرے کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسرے کے بازو اور نچلا جسم چھیدتا چلا گیا۔ فراریوں کے طرف سے ہتھیار بلند کرنے والے کا چہرہ نشانہ بنا تھا۔ مرتے مرتے اس کی انگلی کے خودکار دباؤ کے باعث اس کے ہاتھوں سے آخری فائر ہوا اور وہ الٹ کر پیچھے گر گیا۔ اب معاذ کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ مزید وہاں ٹھہرتا۔ گولیاں کھانے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہ سانپ کی سی پھرتی اور تیزی سے رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ عمارت کی بائیں جانب موجود 8-10 فٹ چوڑی گزرگاہ کی طرف تھا۔ اس گزرگاہ تک پہنچ کر اس نے اندازے سے لوہے کے اس ڈھکن کو اٹھایا جو عمارت کے جدید سیوریج سسٹم کا ہی ایک حصہ تھا۔ حکم کے مطابق اس کے ساتھ موجود کمانڈو کو اسی ڈھکن تک پہنچ کر ڈیوٹی دینا تھی۔
اور نگرانی کرنا تھی کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد کوئی شخص اس طرف سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ معاذ کا ارادہ تھا کہ اپنے ساتھی کو اسی مقام پر پہنچ جانے کے بعد ناکارہ بنائے گا، لیکن اس کی سانسیں پہلے ہی پوری ہو چکی تھیں، تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر لوہے کا وہ ڈھکن اٹھایا اور خود اندر اتر گیا۔ نیچے اترنے کے لیے لوہے کی سیڑھی موجود تھی۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر اس نے ڈھکن کو واپس اس کی جگہ پر فکس کر دیا۔ اب نیچے گھور اندھیرا اور سناٹا تھا، اور اوپر ایک ہنگامہ۔ چہرے پر گولی کھانے والا تو یقینی طور پر مر چکا تھا، لیکن زخمی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہتا کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں لگنے کے باعث تکلیف اور جریان خون دونوں کا تناسب بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ گچھ چھوڑ کر اسے طبی امداد کے لیے پیچھے بھجوایا جانے لگا۔ ادھر معاذ تاریکی اور بدبو کو سہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ عمارت چونکہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی، اس لیے سیوریج سسٹم پر ایسا کوئی بوجھ نہیں تھا، لیکن بند جگہ کی اپنی ہی ایک گھٹن اور بو ہوتی ہے۔ اس گھٹن اور بو کو سہتا ہوا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں وہ نقشہ بھی چل رہا تھا جو اس نے آج دوپہر ہی دلیپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیا تھا۔ نقشے کے مطابق اس سیوریج لائن کا ایک دہانہ اس عمارت سے کچھ ہی آگے سڑک کنارے تھا، اور دوسرا اور آخری دہانہ کافی آگے تھا۔ اگر وہ آخری دہانے سے باہر نکلتا تو لازماً اندر ہی اندر اس عمارت سے کافی آگے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ اگر باہر والوں کو اس کے فرار کے راستے کا علم ہو جاتا تو انہیں اس آخری دہانے پر پوری تیاری سے اس کے استقبال کی مہلت مل جاتی۔ ابھی تک بس انہوں نے محض احتیاطاً دونوں دہانوں پر ایک ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ ان کو مزید نفری استعمال کرنے کی مہلت نہ دینے کے لیے اس نے فوری آنے والے قریبی دہانے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈھکن ہٹا کر سر باہر نکالے بغیر ہی باہر کی سنگن لیتے ہوئے اسے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ علاقے کی بجلی ابھی تک بحال نہیں ہوئی ہے۔ 11:30 بجے سے پہلے ایسا ہونا بھی نہیں تھا۔ ایس ایس پی ٹھاکر نے اس کے کہنے پر خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی تھی۔ اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ ان کے کمانڈوز کی اکثریت کے پاس نائٹ ویژن موجود تھیں اور دوسرے اس سے محروم تھے، تو اندھیرا ان کے حق میں بہتر ثابت ہونے والا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بعد میں اپنا سر پیٹنے والے تھے۔ باہر کے حالات کو سازگار محسوس کر کے اس نے سر باہر نکالا۔ دہانے کے قریب ایک سنتری موجود تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول تھی۔ ماحول کو سازگار پاتے ہوئے وہ احتیاط سے باہر رینگ گیا۔ ابھی زمین پر قدم جمائے ہی تھے کہ سنتری اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی ایکشن لے پاتا، معاذ نے اس پر چھلانگ لگائی اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ گرنے سے اس کی گن ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ معاذ نے اپنے گھٹنے کا سارا بوجھ اس کے سینے پر منتقل کر کے اسے ہلنے سے تقریباً معذور کر دیا۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے آزاد ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے معاذ کو اپنے اوپر سے دھکیل سکے، لیکن معاذ اس پر بھاری ثابت ہوا اور کنپٹی پر تواتر سے دو ایسے زوردار مکے جڑے کہ اس کے لیے اپنے حواس قائم رکھنا ممکن نہیں رہا۔ معاذ نے اپنی اور اس کی گن اٹھا کر کھلے دہانے سے اندر پھینکی اور ڈھکن کو واپس فکس کر دیا۔ یہاں اس جگہ پر کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے اس ساری کارروائی کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر سڑک کے پار نظر آتے کلب پر ڈالی۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود اس کے شیشے کے دروازوں اور کھڑکیوں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی شوخ دھن میں بجنے والے انگریزی گانوں کی آواز بھی۔ سنتری بیزار کن ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اسی رونق کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جب ہی اسے ڈھکن ہٹائے جانے کا پتہ نہ چل سکا اور آسانی سے معاذ کے ہاتھوں شکار ہو گیا۔ اس کی یہ غفلت معاذ کے لیے تو نعمت ہی ثابت ہوئی تھی، اور اب وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا سڑک کی دوسری جانب جا رہا تھا۔ گن کے ساتھ ساتھ اس نے سر پر پہنے ہیلمٹ سے بھی نجات حاصل کر لی تھی۔ بلٹ پروف البتہ اس نے اب بھی نہیں اتاری تھی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قمیض کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ سڑک پار کر کے دوسری طرف جاتے ہوئے اس نے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے ہوٹروں کی آوازیں بھی سنی۔ یقیناً زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ سڑک کے پار نائٹ کلب کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے بچتا ہوا ایک بغلی گلی میں گھسا اور وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے آن کیا۔ کام ہو جانے کی اطلاع مل گئی ہوگی تمہیں، اب مجھے میرے دوستوں کا پتہ بتاؤ۔ کہیں بھی رکے بغیر اس نے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ہیلو سنتے ہی بلا تمہید مطالبہ کیا۔
اگر میں نہ بتاؤں تو دوسری طرف موجود دلیپ نے سنجیدگی سے دریافت کیا، تو میں اگلی کال ایس ایس پی ٹھاکر کو ملاؤں گا، اور یقیناً وہ تمہارے بھیا اور باقی ساتھیوں کے نکلنے سے پہلے پہلے اس عمارت کے گرد گھیرا ڈالنے میں کامیاب رہے گا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اس کا لہجہ دلیپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اس وقت حیدرآباد کے نواب بدر الدین کی پناہ میں ہیں۔ میں نے تمہیں ان کا پتہ بتا دیا ہے، لیکن ان تک پہنچنا اور انہیں وہاں سے نکالنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ روکھے لہجے میں اسے اطلاع دے کر دلیپ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسے بھی اس سے مزید بات کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ موبائل آف کر کے اس سے سم نکالی اور اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک جانب اچھال دیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر موبائل بھی کسی دوسری سمت اچھال دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی سے دیوا اور دلیپ کا باب خارج کر رہا تھا۔ وہ کون تھے، حکومت سے ان کی کیا لڑائی تھی، اور آگے چل کر وہ بچنے والے تھے یا نہیں، اسے اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان سارے حساب برابر ہو گئے تھے، اور اب اسے اپنا سارا زور دوستوں کو بچانے اور دشمنوں سے نمٹنے میں صرف کرنا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔